الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آپ کی امت کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ فضیلت ہے، وہ عظمت ہے کہ پچھلے نبیوں نے تمنائیں کی تھی، خواہش کی تھی کہ اللہ نبوت اور رسالت کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت میں پیدا کروا دے. میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں جب کبھی حق آتا ہے تو اس سے شیطان اور اس کے جو حواری اور اس کے ماننے والے باطل پرست ہمیشہ ٹکر لیتے ہیں. نبیوں نے کس کا کیا برا کیا، رسولوں نے کس کا کیا برا کیا؟ وہ کون سا نبی ہے سوالات پیغمبروں نے جس کو اللہ کے راستے میں نہ ستایا گیا ہو، تکلیفیں نہ دی گئی ہوں، کسی کو کھڈا کھود کر اوپر چٹانے رکھ کر زندہ درگور کر دیا، کسی کو آگ لگا دی اور کسی کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو جتنا قریب ہوتا ہے پیغمبروں کے، اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے رسولوں کے، اس درجے زیادہ امتحانات ان کو آتے ہیں. آپ دیکھیے صحابہ کرام کی ہسٹری کو، تاریخ کو، ان کو کتنا ستایا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، حضرت یاسر اور ان کے پریوار کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ کافروں نے کیا معاملہ فرمایا، اور حضرت سمیہ، حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ انہوں نے کیسا تشدد کیا اور کتنی تکلیفیں دیں. تو یہ خاصہ رہا ہے
اور دنیا کی فطرت رہی ہے پیغمبروں کو ستانا، حق سے ٹکر لینا اور باطل اپنا سر اونچا کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر طریقے سے اسلام سے، قرآن سے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ بظاہر جو مومن و مسلمان ہیں وہ کھوکھلے ہیں، اندر کی مضبوطی، ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت پہلی جیسی نہیں ہے۔ نام تو خدیجہ ہے، نام اسما ہے، نام عائشہ ہے، نام فاطمہ ہے، لیکن ان کی زندگی دیکھنے سے پتہ لگتی ہے کہ فلموں میں کام کرنے والیاں، ناچنے والیاں، جسم کی نمائش کرنے والیاں اور جسم فروشی کرنے والیاں اور زنا کے اڈوں میں کاروبار کرنے والیوں کی طرح ان کے دلوں کے اندر کھوکھلا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مومن و مسلمان نہیں ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اسلام کی حقانیت کو بہت بلند و بالا کیا ہے اور معراج کا واقعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس سے بہت بڑے مسائل حل ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ خیر اللہ کیا کرتے تھے۔ وہ جو کھانا کھانے کے بعد گہری لمبی نیند نہیں، کچھ دیر سستایا کرتے تھے۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ خیر اللہ کرنا اور دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا آرام کرنا، جو اس پر عمل کرے گا اسے مرتے دم تک ہارٹ کی بیماری، دل کی بیماری نہیں آ سکتی۔ ایک ایک سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے دنیا میں آخرت میں اجر تو ملتا ہی ہے، لیکن انسان ایک اچھی زندگی گزارتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک حکیم صاحب باہر کے دکان کھولے حکیمی کی اور ڈاکٹری شاپ کھولی۔ انہوں نے سوچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شہر ہے، لوگ بیمار آئیں گے، میں علاج کروں گا اور مجھے پیسہ بھی ملے گا اور نیک لوگوں کے علاج کا اللہ مجھے ثواب بھی مرحمت فرمائے گا۔ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، ایک پیشنٹ بھی نہیں آیا، ایک بیمار بھی نہیں آیا، ایک مریض بھی نہیں آیا۔ حکیم صاحب بہت پریشان ہوئے اور اپنے جان پہچان کے لوگ جنہوں نے دواخانہ کھولنے کے اندر مدد کی تھی ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، بھائی بڑے کٹے متاثر ہیں لوگ کہ دوسرے حکیموں کے پاس علاج کرا لیتے ہوں گے لیکن ایک بخار کا بھی پیشنٹ نہیں آیا، چھوٹی موٹی بیماری کا بھی پیشنٹ نہیں آیا، کیا ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ باہر سے اگر کوئی حکیم آئے تو ان کے پاس علاج نہ کر رہا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا ہمارے حکیموں کے حکیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور چھوٹے موٹے عوارض بیماریاں پیش آتی ہیں، ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع ہوتے ہیں اور آپ علاج کا طریقہ بتاتے ہیں۔ کسی کو فرماتے ہیں کہ شہد کا استعمال کرو اور کسی کو کہتے ہیں کہ پانی کا استعمال کرو۔ وہ چھوڑ کر بھی تو دوسرے آ سکتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا کہ میوے کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا مرتا مر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پیٹ کی بیماری اس کو نہیں دے سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم بھی تھے، طبیبوں کے طبیب بھی تھے
اور رحمت للعالمین، پیغمبر بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ تو چنانچہ جو دین سے جڑتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی منفعتیں بھی اسے دیتے ہیں اور آخرت میں ثواب بھی، اجر بھی اللہ تعالیٰ مرحمت کرواتے ہیں۔ مسواک بظاہر معمولی سنت معلوم ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے جو مسواک کثرت سے کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے بلغمی بیماری سے محفوظ رکھے گا، اور اس کا میموری پاور، آج مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ان کا بچہ ٹیوشن پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، گھر میں بھی محنت کرتا ہے، لیکن امتحان کے اندر کم نمبر لیتا ہے اور میموری پاور، قوت حافظہ اس کا کمزور ہے۔ تو چنانچہ وہ ڈاکٹروں سے رجوع ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے زیادہ کیا کرتے تھے کہ جمعہ کے لیے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ مسواک وضو کے ساتھ ہے، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، اور پھر کئی مواقع پر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد اگر کوئی مسواک کا استعمال کرے اس کا ایک فائدہ اوپر تو یہ ہوگا ہی کہ علماء نے لکھا ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، زبان سے کلمہ جاری ہوگا اور منہ صاف ہوگا، منہ سے بدبو زائل ہوگی اور خوشبو آئے گی۔ بہرحال ہم کو تو اس نیت سے کوئی سنت پر عمل نہیں کرنا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں دنیاوی منفعت ملے گی، بیماریاں دور ہوں گی، یہ آٹومیٹک یہ چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں۔ سائنسدان ترقی کر کر، ریسرچ کر کر ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ جس سے آٹومیٹک انسان اپنے اسلام سے دور ہو جائے، اپنے مذہب سے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ گانا بجانا دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ گانا بجانا سننے والا، موسیقی سننے والا اور میوزک سننے والا، اس کے اندر بہروپیے کی بیماری، منافقت کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک لگتا ہے لیکن دو مذہبوں کو ماننے والا لگتا ہے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں مسلمان ہو اور اندرونی طور پر انگریزوں کا کلچر، انگریزوں کے طور طریقے، یہودیوں اور نصارہ کے طور طریقے اپنائے۔ میری مائیں اور بہنیں، شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ باقی رہے۔ دیکھیے ہوائی جہاز چلانے والا جو کیپٹن ہوتا ہے اس کا ڈریس اور ہوتا ہے، اور گلیوں کے اندر جو جھاڑو دیتا ہے، جو بھنگی ہوتا ہے، جو ٹوٹی ہوتا ہے، جو نالیاں اور گٹر صاف کرتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ کمشنر کی قمیض پہن سکے اور پائلٹ کی ہیٹ لگا سکے۔ ان کی توہین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب تک جتنی امتوں کو بنایا اور جتنی قوموں کو بنایا، اس میں سب سے اعلیٰ فضیلت والی امت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا۔ آنکھ کے جوتوں کے صدقے میں عورتوں کو پردہ رکھا، شرم کی چادر رکھی، مردوں کو اسلامی تقوی کا لباس دیا، داڑھی دی، امامہ دیا۔ جب سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، زمین گیلی تھی، قریب کے اندر برسات ہوئی تھی، سواری ایک تھی اور سوار ہونے والے دو آدمی تھے، آپ تھے اور آپ کا غلام تھا، اور ان دونوں نے طے کیا تھا کہ کچھ دیر آپ اونٹ پر بیٹھیں گے اور کچھ دیر غلام اونٹ پر بیٹھے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ سواری جب بیت المقدس کے ایریے میں داخل ہونے لگی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا
عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری اونٹ کی نکیل پکڑنے کی تھی اور سوار ہونے کا نمبر آپ کے غلام کا تھا. کئی لوگوں نے کہا حضرت آپ اگر اس حالت میں آئیں گے، کیچڑ ہونے کی وجہ سے وہ جوتے ہاتھ کے اندر اٹھا دیے تھے، غلام کو اونٹ پر بٹھا دیا تھا، لوگ ٹھٹا کریں گے، مذاق کریں گے، یہ کیسا امیر المومنین ہے کہ اپنے غلام کو سواری پر بٹھا کر چپل نکال کر اور اس کی نکیل اور رسی پکڑ کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. میری مائیں اور بہنیں، آج پورے عالم میں، پوری دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. ہر آئے دن جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے. مسلمان کا خون اتنا سستا ہے کہ جانور کا خون بھی اتنا سستا نہیں ہوگا، پینے کا پانی بھی اتنا سستا نہیں ہوگا. وہ مسلمان جس نے دنیا کو اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے ایمان کی حرارت سے لرزا دیا تھا، جنگل کے درندے ڈر گئے تھے، چاند، سورج اور آسمان کے ستارے اور زمین ان سے تھراتی تھی. آج اس کو ایک کتا اور خنزیر کھانے والا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا نالائق، جس کو قرآن میں اللہ نے لعنت کا توق ڈالا تھا، کبھی اللہ نے ان کے چہروں کو مست کر کر بندر بنایا تھا، جانور بنایا تھا اور زمین کے اندر دھسایا تھا اور پتھروں کی بارش کی تھی. آج وہ لوگ مسلمانوں پر غالب ہیں. مسلمان اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے رسول سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، حدیث سے دور ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے مسلمانوں کی عظمت اور حیبت کو نکال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جس طریقے سے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طریقے سے اسلام مسلمان دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، ان کی یہ نہ چلے گی. اور فرمایا جیسے بہتے پانی کے اندر تنکا ہوتا ہے اور وہ پانی دائیں طرف جاتا ہے، وہ تنکا بھی دائیں طرف چلا جاتا ہے، پانی بائیں طرف جاتا ہے، وہ تنکا بھی بائیں طرف جاتا ہے، پانی کسی کھڈے میں گر جاتا ہے، وہ تنکا بھی اس گڑھے کے اندر گر جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم قلیل تعداد میں ہوں گے؟ کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ اس وقت مسلمان ہوں گے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر عیسائی مملکتیں کتنی ہیں، یہودیوں کے حکومتیں کتنی ہیں، انصار اور اسلام مسلمان دشمن انگریزوں کی حکومتیں کتنی ہیں. وہ انگریز جو کبھی دعویٰ کرتا تھا کہ بھائی ہمارے حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، انڈیا میں غروب ہو گیا، امریکہ میں طلوع ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہماری حکومت ہے، برطانیہ میں ہماری حکومت ہے، جرمنی میں ہماری حکومت ہے، سوئٹزرلینڈ کے اندر ہماری حکومت ہے. اللہ نے ان کی حکومتوں کو سکیڑ دیا اور آج اس دھرتی پر آسمان کے نیچے 57 سے زیادہ مسلمانوں کی مملکتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں. کہنے کو یہ اسلامی ممالک ہے، 55 حکومتیں مل کر ایک اسرائیل کا طبقہ، مٹھی پر طبقہ کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان کسی کھڈے کے اندر پیشاب کرے وہ اسرائیل اس میں ڈوب کر مر جائے گا. ایک چھوٹے سے بھیک کی سرزمین کے اندر، غازہ فلسطین سے متصل سرزمین کے اندر بھیک مانگ کر آیا تھا. ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں ان کو زہر دے کر، ان کو گولیوں سے، ان کو انگاروں میں ان کی شرارت، ان کی خباثت، ان کے حرامی پنے سے ناراض ہو کر مار دیا تھا. ایک چھوٹا سا طبقہ بھاگتا بھاگتا بچتا بچاتا فلسطین کے اندر آیا. مسلمان ہمیشہ رحم دل ہوتے ہیں، مسلمان
نرم رویہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان مہمان نواز ہوتے ہیں، وہ گھر آئے مہمان کو خالی پیٹ نہیں بھیجتے، وہ پیٹ پر پتھر باندھ دیتے ہیں، لیکن مہمان کو بھوکا نہیں رکھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مہمان آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر میں پوچھتے کیا دودھ ہے، کیا اناج ہے، کیا غلہ ہے، کیا روٹی کھجور ہے؟ جواب آتا ہے تو اسی میں مہمان نوازی فرما دیتے، اور اگر نہیں ہے تو آپ فرماتے مجلس کو جوڑ کر صحابہ کرام کی، بھائی ایک مہمان آیا ہے، کون آج اس کو اپنے گھر لے کر جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرط اور یہ موقع، یہ بابرکت نصیب ہمارے حق میں لکھ دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے کر جاؤ۔ لے کر تو گھر کو چلے گئے، لیکن گھر میں اتنا کھانا تھا کہ بچے کھائیں مہمان نہیں کھائے گا، مہمان کھائیں تو یہ میزبان نہیں کھا پائیں گے۔ ایک آدمی کا کھانا تھا۔ صحابی بڑے پریشان ہوئے اور بیگم سے کہا بیگم صاحبہ کئی دنوں کے بعد گھر میں راشن آیا ہے اور کھانا آیا ہے اور یہ بھوکے جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ان کی توہین ہوگی۔ بیگم نے کہا کہ کام کیجئے، آپ دسترخوان کے اندر بیٹھیے اور کھانا کھانا شروع کیجئے۔ اس زمانے کے اندر تو یہ LED لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ، یہ بلب وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، گھروں کے اندر چراغ جلا کرتے تھے۔ بیگم نے مشورہ دیا مرد متقی ہوتا ہے، اللہ عورت کے اندر بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے، عورت متقیہ ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر کو جنت کا نمونہ بناتے ہیں۔ گھر جو بنتا ہے خوشحال اور اچھی سہولت والا، وہ پتھروں سے نہیں بنتا، وہ ماربل سے نہیں بنتا، وہ سنگ مرمر سے نہیں بنتا۔ متقی عورت اگر جھوپڑی میں بھی رہے وہاں جنت کا نور نظر آئے گا، اور غیر متقی عورت اللہ کی نافرمان، قانون کی نافرمان، اولاد کو دنیا کے راستے پر چلانے والی اور خود فلموں کی نقالی کرنے والی عورت، اس گھر کو کروڑوں روپے میں خریدا گیا ہو، ایک جہنمی عورت کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں رہتا، اطمینان نہیں رہتا۔ بہرحال خاتون نے کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں، بچوں کو ہانڈی کے اندر کنکریاں ڈال کر چمچ ہلا کر میں ڈوری کہوں گی، بچے سو جائیں گے، یہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ رہا آپ کا ہمارا، ہم پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے، آقا پر درود پڑھیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور پھر مہمان کو کیسے کھلائیں گے؟ تم آہستہ سے اٹھنے بیٹھنے کی حرکت کر کر چراغ کو پھونک دینا اور چراغ گل ہو جائے گا، تو پھر مہمان کو پتہ نہیں لگے گا کہ میزبان کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے۔ کھانے کی آواز کر لینا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، منافق سخی نہیں ہو سکتا، مومن و مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کام تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کے اندر مسلمانوں کی عظمت کو رکھا تھا، مسلمانوں کے وقار کو رکھا تھا، مسلمانوں کے جلال کو رکھا تھا۔ مسلمان اللہ سے دور ہوا، نبی سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا، حدیث سے دور ہوا اور سنتوں سے دور ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیروں کے دل سے مسلمانوں کی ہیبت کو نکال دیا، مسلمانوں کے ڈر اور خوف کو نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حملہ کریں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ غیروں کے دلوں سے عظمت کو ڈر کو نکال دے گا۔ ہم جب شروع میں دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے، دارالعلوم دیوبند
جس طریقے سے اور کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر اور اسکولوں کے اندر اسکول کا آئی ڈی کارڈ دیتا ہے تو دارالعلوم آئی ڈی کارڈ طلبا کو دیتا تھا اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جو بسیں دیوبند سے سہارنپور جاتی ہیں، مظفر نگر جاتی ہیں، قرب و جوار کے اندر طلبا ٹکٹ لیے بغیر وہ آئی ڈی دکھاتے، حالانکہ کوئی سرکاری آئی ڈی نہیں ہوتی، حالانکہ حکومت اور ٹرانسپورٹ کمپنی نے ایسا کوئی رولز نہیں بنایا کہ دارالعلوم کے طلبا فری میں سفر کریں گے، نہیں، ان کے دلوں کے اندر عظمت تھی، ان کے دلوں کے اندر محبت تھی، وہ خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ دارالعلوم کا طالب علم اور دارالعلوم کا اسٹوڈنٹ ہمارے بس میں سفر کرے۔ اور ٹرینوں کی حالت یہ تھی، ٹکٹ تو لینے کی کوشش کرتے، کبھی قطار اتنی لمبی ہو جاتی کہ ٹرین چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو بعض طلبا ایسے ہی ٹرین میں سوار ہو جاتے، ٹی ٹی آتا ٹکٹ پوچھتا تو یہ صاف کہتے، ٹی ٹی صاحب ہم قطار میں کھڑے ہوئے تھے، لائن میں کھڑے ہوئے تھے، ٹرین آئی اور چل جانے کا خدشہ تھا، ہم کو دوسری ٹرین لینی تھی، ہوائی جہاز پکڑنی تھی، دیکھو ہم دارالعلوم کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، آئی ڈی ہمارے پاس ہے۔ وہ بھی جھک کر اسٹوڈنٹ کا طلبا کا پاؤں پڑتا، بیچانی کو بوسہ دیتا اور کہتا کہ صاحب ہمارے حق میں دعا کرو۔ آج مدرسے کے طلبا کو ٹرین سے دھکا دیا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے داڑھی کا، ان کی ٹوپی کا اور ان کے لباس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسلام مسلمان دشمنوں نے میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے ایسا ماحول بنایا کہ بم پھوڑنے والا، دہشت گردی کرنے والا، خون خرابہ کرنے والا، فتنہ فساد کرنے والا، زنا کرنے والا، لڑکیوں کو لے کر بھاگنے والا یہ مسلمان ہوتا ہے۔ کہاں ٹرین کے اندر، بسوں کے اندر آئی ڈی کی بنیاد پر ٹکٹ کو نہ لینا اور جو ہے فری سفر کی اجازت دینا، اور اب ماحول یہ ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر غیر مسلموں کے محلے میں مسلمانوں کو یہ فروٹ کی گاڑی، یہ جو ہے کپڑوں کی گاڑی جو ٹھیلے کے اندر بیچتے ہیں آنے نہیں دیتے۔ جنگل کے درندے مسلمانوں کی بات سنا کرتے تھے، دریائے نیل حضرت عمر کے خط کو پڑھ لیا، پہاڑ صحابہ کرام کی بات کو مان لیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، یہ اللہ والے ان کے قلعے سے گزر رہے تھے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو پہچان لیا، کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہا کہ میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، لیکن نماز کی قبولیت کی لذت مجھے نہیں ملتی، ذکر کا لطف نہیں ملتا۔ تو وہ اللہ والے فقیر نے کہا کہ آپ کا پرندہ فضاؤں میں اڑ گیا اور آپ قلعے کی چار دیواری کے اندر پرندے کو تلاش کر رہے ہیں، بس کے اندر موبائل کھو گیا، بس کے اندر پرس رکھ کر بھول کر آ گئے اور اب لال باغ کے اندر، میوزیم کے اندر، بیت المال کے اندر، شو روم کے اندر ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ اللہ والے فقیر نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، پرندہ ہواؤں میں کھو گیا اور تم قلعے میں تلاش کر رہے ہو۔ مقصد یہ کہ قلعے کی ناز و نعمتوں کے اندر رہ کر اللہ کو پا نہیں سکتے، مال کی قربانی دینی پڑے گی، قلعے کی قربانی دینی پڑے گی، آرام کی زندگی کی قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ والا جو فقیر تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر حکومت کے اہلکار جو وزراء تھے اور جو کیبنٹ میٹنگ چل رہی تھی ان کے حوالے قلعے کی چابی دے کر ایک پیون لگا کپڑا پہن کر وہ وہاں سے نکل گئے اور اللہ والوں کی صحبت انہوں نے اختیار کر لی۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا،
کچھ سالوں کے بعد یہ وزیروں کی جماعت کہیں جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو چادر ہے اور اپنا جو تہمت لنگی ہے وہ پھٹ گئی ہے اور اس کو سی رہے ہیں، پیون لگا رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں جو ان کے وزیر تھے وہ کہنے لگے اللہ آپ سے ناراض ہے، حکومت کو چھین لیا، سلطنت کو چھین لیا، تو یہ تو گئی حکومت و سلطنت، اور ساتھ میں اللہ نے آپ کی عقل کو بھی چھین لیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہا کہ دیکھو کہاں وہ شاہانہ لباس تھا، کہاں ایک دسترخوان کے اندر پورے جنگل کے حلال پرندے، حلال جانوروں کا گوشت رکھا جاتا تھا، اور کہاں بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر تھا، اور قیمتی پوشاک بادشاہ کا لباس آپ کے جسم کے اوپر تھا۔ اللہ نے حکومت کو کیا چھینا، سلطنت کو کیا چھینا، آپ عقل سے پیدل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ تو ایک پھٹی ہوئی چادر اور پھٹی ہوئی تہبند کو آپ جو ہے اس میں رفو کر رہے ہیں، پیوند لگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میں سوئی کو سمندر کے اندر ڈالتا ہوں، ذرا نکال کر بتاؤ۔ تو وہ جو گدڑی سی رہے تھے، پیوند لگا رہے تھے، سوئی سے دھاگے کو نکالا اور سوئی کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ کہا تم کہتے ہو کہ سلطنت ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، تخت و تاج ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے اور قوت ہماری ہے، تو ایک کام کرو، تمہارے بادشاہ کو بلا کر، تمہارے وزراء کو بلا کر، تمہاری ملٹری کو بلا کر، تمہاری فوج کو بلا کر میری سوئی سمندر سے نکالو۔ لوگ کہنے لگے حضرت دماغ چلا گیا آپ کا، ایک سوئی جو سمندر کے اندر پڑی رہتی ہے وہ کیسے نکالی جائے گی؟ کہا کہ دیکھو تمہاری حکومت بڑی ہے یا ہماری حکومت بڑی ہے، تمہارے فوج کی طاقت بڑی ہے یا ہمارے فوج کی طاقت بڑی ہے۔ حضرت نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے مچھلیوں، میری جو سوئی سمندر میں گری اس کو واپس کر دو۔ تو تمام جو قرب و جوار سے مچھلیاں تھی، ایک ایک سوئی گولڈ کی، سونے کی، اپنے منہ پر لے کے آ گئے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے قدموں کو پانی میں ڈالے ہوئے تھے اور کہا کہ یہاں میں سب سوئیاں آپ کے قدموں کے نیچے گولڈ کی آ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے وزراء سے کہ وہ حکومت بہتر تھی یا یہ حکومت بہتر ہے؟ پھر اس کے بعد مچھلیوں کو کہا کہ جاؤ تم اپنی جگہ کے اندر چلے جاؤ، اور میری جو سوئی لوہے کی زنگ آلود تھی وہی واپس کرو۔ چنانچہ ایک مچھلی حضرت کی سوئی کو لا کر حضرت کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ من کان للہ قال اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آج مسلمان رونا رو رہا ہے، ہماری کوئی عزت نہیں۔ تو نے قرآن کی کیا عزت کی؟ تو نے اذان کی کیا عزت کی؟ تو نے اسلامی کلچر کی کیا عزت کی؟ آج ٹوپی کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ بڑے گھرانوں کے اندر حسین خوبصورت تعلیم یافتہ بچی ہو اور رشتہ مسجد کے مؤذن صاحب کا جائے، امام صاحب کا جائے، نبی کے وارث کا جائے، نبی کے جانشین کا جائے، کوئی اور نہیں، امریکہ والے نہیں اور اسرائیل نہیں، یہود و نصارہ نہیں۔ اس بچی یہ کہے گی ابو مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے جس کے چہرے پر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت سٹی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر اولیاء اللہ اذا روح ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہے جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آج کون نیکوکاروں کے رشتے کو ٹکرا رہا ہے؟ آج بینک کے اندر سودی کام کرنے والا جس کا ادنا گناہ اپنی ماں کے ساتھ 36 ٹائم 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے،
بلاत्कार کرنے کے برابر ہے۔ وہ چہرے جو یہود و نصارہ سے ملتے ہیں، وہ چہرے جو قوم لوط سے ملتے ہیں، وہ چہرے جن سے بے حیائی ٹپکتی ہے، آج کی وہ بچی، ماڈرن بچی جو فلموں کو فالو کرتی ہے، فلموں میں کام کرنے والوں کی نقالی کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، میں یہ مہمانان رسول جو مدرسے کے طلبا ہیں اور وہ فرشتے جو اس نیک مجلس کے اندر، اس دینی مجلس کے اندر پر پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے کرامن کاتبین جو منڈوں کے اوپر بیٹھ کر ہمارے عمل کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا علم حاضر اور غیب کا اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اسلام کو نقصان یہودیوں نے اتنا نہیں پہنچایا، نصارہ نے اتنا نہیں پہنچایا جتنا مسلمانوں نے پہنچایا ہے۔ مجھے بتائیے کہ بے پردہ کرنے کے لیے کیا امریکہ سے پیسہ آتا ہے؟ کیا اسرائیل سے پیسہ آتا ہے؟ کیا انگلینڈ سے پیسہ آتا ہے؟ قیمتی ٹیلروں کو پکڑ کر جسم کی نمائش کیا نہیں کرائی جا رہی ہے؟ کیا برقع آج بے حیائی کا ایک سرچشمہ نہیں ہو گیا ہے؟ برقع کم اور نئیٹی زیادہ نہیں لگ رہا ہے؟ ایسا جسم جس پر اللہ کی لعنت، پیغمبروں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کے نیک مخلوق کی لعنت ہو رہی ہے، یہ کون امریکہ نے بتایا؟ یہ کون اسرائیل نے بتایا؟ بیوٹی پارلر کے اندر جا کر بھووں کو تراشنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الموسلات، بھووں کو تراشنے والی اور جس عورت کے بھویں تلاشی جا رہی ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے نبی کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہ کون سے حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ کون سی کلام پاک کی آیت کا ترجمہ ہے؟ اور کسی گھر کے اندر مرد حضرات اپنے چہرے سے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی کو نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتے ہیں، پاخانے کی نالی میں ڈالتے ہیں۔ یہ کس بش کا اعلان تھا؟ یہ کس امریکہ کے صدر کا اعلان تھا؟ اور اس کے کرنے پر وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر کتنا پیسہ بھیج رہا ہے؟ آج مسلم بچیاں اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اپنے دھرم، اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ کلام پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی شریف کی کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ مسلمانوں نے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جتنا قرآن کو رسوا کیا، جتنا اذان کو رسوا کیا، جتنا علماء کی توہین کی۔ ایک موٹی سی بات ہے، آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہاں کے مولانا محتمم صاحب نے سکھلا کر بٹھایا چندے کی ترغیب دینے کے لیے۔ جب اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، مچھلیوں کو پیدا کیا، ان کو وہ پال سکتا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی پرورش نہیں کر سکتا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی کی اللہ پرورش نہیں کر سکتا؟ کس گلی کا کتا بھوک سے مر گیا ہو ہمیں بتائیں، کس گلی کا سور بھوک سے مر گیا ہو ہمیں بتائیں۔ جو اللہ ناپاک جانور کو روزی دیتا ہے، کیا وہ اللہ مسلمان کی پرورش نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ مسلمانوں کو روزی نہیں دے سکتا؟ لیکن پھر بھی آج صورتحال کیا ہے؟ آج کتنا پیسہ شادی بیاہ کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، مدرسوں کی کیا عزت ہے؟ آپ جائیے کبھی ودھان سبھا کے بعد، وہاں ایک چوکیدار ہوگا۔ آپ کسی پولیس تھانہ جائیے، اے سی پی، ڈی سی پی، ڈبل اسٹار، سنگل اسٹار، ٹربل اسٹار، کمشنر نہیں، معمولی حوالدار جو گیٹ کے پاس ڈنڈا لے کر اور بندوق لے کر پہرےداری کرتا ہے، وہ تو وہ گلیوں کے اندر جو سرکاری بھنگیاں، کارپوریشن کی ٹوٹیاں کام کرتی ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کی پگار کتنی ہے، ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کا وظیفہ کتنا ہے، ان کو کوٹرس ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ حکومت اپنے بھنگیوں کو جو تنخواہ دیتی ہے، ہمارا مسلمان مؤذن کو، امام کو، مدرسہ چلانے والے کو اس کی فوری تنخواہ نہیں دیتا۔ جن بڑے گھروں کے اندر پالتو کتے ہوتے ہیں، اس کی رکھوالی کے لیے
ایک آدمی کو رکھا جاتا ہے، وہ کتے کا بسکٹ، وہ کتے کی غذا، وہ کتے کا صابن، وہ کتے کا شیمپو، ماہانہ 50,000 کے قریب جو ہے اس کا خرچہ آتا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر دین کی خدمت کرنے والے دائی کو، خادم کو، قرآن کے اور حدیث کے، مجھے بتائیے مکہ مکرمہ کے اندر ہو یا مدینہ طیبہ کے اندر ہو، کس کو 50,000 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے؟ امام غلام ہو گیا، مؤذن جو ہے ہاتھ کا میل ہو گیا۔ جب کوئی گھر کے اندر مرد مرتا ہے اور استنجے کی جگہ سے، پاخانے کی جگہ سے گندگی باہر آ جاتی ہے، جس میں سرے بازار رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے ڈبا کر، قرض لے کر، انٹرسٹ میں مبتلا ہو کر اس نے مکان بنا تھا، گھر کو تعمیر کیا تھا، دکان روزی کا ذریعہ بنایا تھا، آج وہ بیماری میں مر گیا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، اس کے ناک سے خون نکلنے لگا، آگے پیچھے کے راستوں سے گندگی نکلنے لگی، مال اولاد کھائے، بیوی پراپرٹی لے، بیٹے بیٹیاں جائیداد بانٹ لے۔ اب اس مرے ہوئے باپ کو پاک کرنے کے لیے مسجد کے مؤذن کو یاد کیا جاتا ہے۔ مسجد کا مؤذن کیا مقام رکھتا ہے، کیا مرتبہ رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذنوں کی ہوگی۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کر اذان دینے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہی کعبے کی چھت پر جانا، مسجدوں کے اوپر جانا آپ پسند نہیں فرماتے، لیکن حضرت بلال کو کیوں کعبے کی چھت پر کھڑایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والی نسل انسانی، بالخصوص میری امت، بالخصوص مسلمان آج یہ جان لیں کہ مؤذن کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اس کے پیروں تلے کعبے کی عمارت آ جاتی ہے۔ اللہ نے ان کا مقام کیا بنایا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چندہ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بچا ہوا کھانا مدرسے کو بھیجیں۔ ہمارے پاس علماء کی عظمت کیا ہے، مؤذنوں کی عظمت کیا ہے؟ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ ترازو ہے، یہ ناپنے کا آلہ اور ناپنے کا آلہ اور یہ مشین تھرمامیٹر ہے کہ جس سے ہمارے ایمان کی طاقت و قوت کا پتہ چلے گا۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ان کے قرب و جوار کی چیزوں سے محبت ہوگی۔ امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذوالجدار وذوالجدار، میں مجنون کی گلی سے مجنون گلی سے لیلا کی گزرتا ہے اور ادھر پیار کرتا ہے ادھر پیار کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجنون دیوانہ ہو گیا، ان پتھروں میں کیا رکھا ہے، ان دیواروں میں کیا رکھا ہے؟ وما حب الدیار فی قلبی، اور کہتا ہے ان پتھروں کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، ولکن من سکن الدیار، میری لیلا اس سے ہو کر گزرتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہو کر گزرے، ان کے نائبین، ان کی سجدہ گاہ، ان کے ذکر کے حلقے، ان کے صفا کے حلقے، ان کا منبر، ان کا محراب، جو آدمی فلم میں کام کرنے والے خناس سے محبت کرتا ہے اور مرد اور عورت کے درمیان بیچ کا راستہ ہے اس سے محبت کرتا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر یہ صابن کا اشتہار کیوں کراتے ہیں؟ یہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار، یہ واشنگ پاؤڈر کا اشتہار کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقالی کرتا ہے، کوئی کان میں بالی ڈالتا ہے، کوئی ووڈا فون کا کتا سر پر جیسے بال رکھا ہے ایسے رکھتا ہے، اور کوئی مسلم خاتون فلموں میں کام کرنے والی اور بے حیائی کے ٹھمکے لگانے والی اس کی نقالی کرتا ہے۔ ہمیں آقا سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے تو ہمیں کعبے سے بھی محبت ہوگی، ہمیں گنبد خضرا سے بھی محبت ہوگی، ہمیں مکے کی سرزمین سے محبت ہوگی، ہمیں مدینہ طیبہ کی سرزمین سے محبت ہوگی۔ آج کچھ لوگ علماء دیوبند کو کہتے ہیں
کہ ان کے آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے، ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے کوئی محبت رسول کیا ہوتی ہے، عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اندر، اور وہ بھی وہ زمانہ جب الیکٹرک نہیں تھا، جب پنکھا نہیں تھا، جب اے سی نہیں تھا، اور جب روف اور چھت زیادہ نہیں تھا، آپ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کیا مدینہ طیبہ میں چپل پہننا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ ہے؟ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محبوب کے قدم خدا جانے کس حصے پر لگے ہوں زمین کے، وہاں میرا چپل لگنا میرے ایمان کے چلے جانے کی دلیل ہے، میرے محبت کے جنازہ اٹھ جانے کی دلیل ہے۔ آج آپ لڑیو مدینہ طیبہ دیکھیے کہ لوگ ایک ہاتھ میں چپل جوتا لے کر اور دوسرے ہاتھ کے اندر موبائل کا کیمرہ لے کر سیلفی لیتے ہیں۔ میرے آقا کے روضے کے پاس مکہ مکرمہ میں تھے، آقا کو کفار نے ستایا، مدینہ طیبہ میں تھے، یہود و نصارہ منافقین نے ستایا۔ اب ریاض الجنہ اپنے روضے میں آرام کرنا چاہتے ہیں، وہ چپلوں کی تھیلی دیکھ کر، وہ موبائل کی سیلفی کو دیکھ کر آپ کے دل کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ کوئی پوچھے قاسم نانوتوی سے رحمت اللہ علیہ، کہنا تو آسان ہے کہ محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، آج تک کبھی نبی کے روزے کی جالی تک حضرت نہیں پہنچے، 4 قدم بڑھتے بے ہوش ہو کر گر جاتے، شاگرد اور آپ کے مریدین اٹھاتے، حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، نبی نے اپنی زندگی قربان کر دی، اپنے خاندان والوں کو قربان کر دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مجھے شرم آتی ہے، میں گناہوں کا مجسم پہ کر میں کیسے آقا کا سامنا کروں، میں آقا کو سلام کیسے کروں؟ اللہ کے نبی سے محبت مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے سے محبت ہوگی۔ یہ کپڑے پہننا، یہ کلچر اپنانا، یہ تہذیب اپنانا، کیا گھروں میں جنازے نکلتے ہوئے نہیں دیکھے؟ کیا آپ نے مردے کو نہلاتا ہوا نہیں دیکھا؟ کس کی بلڈنگ کس کے ساتھ گئی، کس کے جوڑے کس کے ساتھ گئے؟ صبح کے ٹائم پر جو پراٹھے کھائے تھے، پائے کا سالن کھایا تھا یا اڈلی سانبر اور مسال ڈوسا کھایا تھا، دوپہر کو مستعلی جب غسل دیتی ہے موتا کو، پیٹ کو دبا کر کھائی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لیا جاتا ہے، انگلی کے اندر سونے کی گولڈ کے ڈائمنڈ کی انگوٹی پھنس گئی ہے، علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ انگوٹی نہیں نکل رہی ہے، دھس گئی ہے، کیا کفن کے اندر اور قبر کے اندر اس کو اس کے ساتھ بھیج دیا جائے؟ عالم کہتا ہے انگلی بھلے سے کاٹ دی جائے لیکن ڈائمنڈ اور جو ہے سونا چاندی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ان مناظر کو آنکھوں سے دیکھ کر، غزہ کے مناظر کو آنکھوں سے دیکھ کر، فلسطین کے گھروں کے انہدام کو آنکھوں سے دیکھ کر، پہلے تو غیب کی باتیں ہوتی تھی، اب لیو ٹیلی کاسٹ کی طرح آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے بنگلوں کی ضرورت کیا ہو گئی، بڑے بڑے امیروں کی ضرورت کیا ہو گئی، حالانکہ اللہ کے یہاں شہداء میں ان کا شمار ہے، اس کے باوجود دنیا والوں کی حقیقت دیکھیے، مال کی حقیقت دیکھیے، جس موت نے ماں کو بیٹے سے جدا کر دیا، جس موت نے بیوی کو خاوند سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے، بہنوں کو بھائی سے، یہ منظر دیکھ کر کیا ابھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم اسرائیل کو بددعا دیتے ہیں، حکومت کے اہلکار ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ہم فلسطین کے حق میں اور غزہ کے مجاہدوں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو حکومت کے اہلکار مقدمہ لگا دیتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر دعا کرنے پر حکومت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پیر جمعرات کے روزے رکھے، اور جو فارغ البال ہیں، جن کے بہو بیٹیاں کچن کا کام سنبھال لیتی ہیں، وہ گھر کے ایک حصے کو نماز گاہ کے اندر اعتکاف کرے، 1 دن کی سہولت ہے، 10 دن کی سہولت ہے، اعتکاف میں اللہ کے دربار میں بیٹھا جاتا ہے، اللہ سے کہے اے اللہ جب تک اسرائیل کو قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح، قوم نوح کی طرح، قوم لوط کی طرح تباہ برباد نہیں کرے گا،
اور وہ مدد جو بدر و حنین کے اندر آئی تھی ہمارے بھائیوں پر نازل نہیں کرے گا. ہم تیرے در کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. شہر کا امیر آدمی، کروڑ پتی آدمی، وہ کتنا بڑا کنجوس کیوں نہ ہو، بخیل کیوں نہ ہو، کچھ لوگ اس کی دہلیز پر بیٹھ جائے اور کہیں کہ جب تک روٹی نہیں ملے گی ہم تیرا در نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک ہمارے ننگے جسم پر چادر نہیں آئے گی تیرا گھر نہیں چھوڑیں گے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کب تک وہ اپنے گھر کے پاس ان فقیروں کو رکھے گا؟ کچھ نہ کچھ دے کر بھیج دے گا. ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس قرآن کی برکتیں ہیں، سورہ یاسین کی برکتیں ہیں، ہمارے پاس تہجد ہے. تمہیں اپنے توپوں پر ناز ہوگا، تمہیں ہے ٹیکنالوجی کے بموں پر ناز ہوگا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. صحابہ کے پاس کون سی مشنری تھی؟ ان کے پاس کون سے بم و بارود تھے؟ انہوں نے ایمان کی طاقت پر، ایمان کی قوت پر کیا انہوں نے جنگیں نہیں جیتی؟ ابھی جسم سے چیتڑے اترے نہیں تھے. سورہ روم نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم، کہ وہ زمانہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا. لیکن اللہ نے کہا جیسے آج سپر پاور طاقت رشیا اور یونائٹڈ نیشن بنے ہوئے ہیں، امریکہ بنا ہوا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ روم طاقتور تھا. ابھی چیتڑے اترے نہیں، پیٹ کا پتھر اترا نہیں. ان کی ایمانی حرارت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا غلبت الروم، تمہارے سامنے روم شکست کھا جائے گا. اللہ کی طاقت کوئی بدلی نہیں ہے، اللہ کی قوت کوئی بدلی نہیں ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت و فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. وہی اللہ ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی قوت والا ہے. بدل ہم گئے ہیں، ہماری تہذیب بدل گئی ہے، ہمارا کلچر بدل گیا ہے، قرآن پر سے ایمان ہٹ چکا ہے. ہم دولت کے دیوانے اور مال کے پجاری بن چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہماری شکست کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الوہن کی بیماری آ جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا من مہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گی. میری مائیں اور بہنیں، باہر کا ماحول ہمیں تباہ کر کے رکھ دے گا. دکان کا ماحول، بازار کا ماحول، حدیث میں ہے بازاروں کی دعا بیت الخلاء کی بھی دعا ہے، کھانے کی بھی دعا ہے، عورت مرد کے وظیفہ زوجیت کی بھی دعا ہے. لیکن بازار میں چہرم کلمہ رکھا گیا، وہ اس لیے رکھا گیا کہ بازار کی رونقوں کو دیکھ کر جنت کو ہلکا نہ سمجھنا، ایمان کا کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان پر مضبوط کرنا، یہ سب تباہ برباد کر کر رکھ دیں گے. اور کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ اگلے 4 شعبے کو ہم عرض کریں گے. آپ ان مجلسوں سے جڑے رہیں گے، آخرت کی عظمت و محبت پیدا ہوگی، دعائیں قبولیت کا وقت ہوگا، پریشانیاں بیماریاں دور ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے، اسلام مسلمان دشمنوں کو تباہ برباد کرے، نیست و نابود کرے. بالخصوص غازہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور شہداء